آگے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ بچوں کی پرورش، گھریلو معاملات، کاروبار سب شریعت کے مطابق ہو اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، تاکہ یہ سارے معاملات اعمال صالحہ بن جائیں اور آگے کے لیے یعنی آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ ہوں۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں مشغول ہو کر انسان دین سے غافل ہو جائے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب ایمان والوں کو آپ بشارت دے دیں کہ جو مومن ہوگا، اعمال صالحہ کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، تو قبر و آخرت میں اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. Your women are a tilth for you, so come to your tilth as you desire, and do what benefits you first. Many commentators state that وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ refers to righteous deeds. In other words, the upbringing of children, household affairs, business and everything else should be carried out according to the Sharia, with good intentions and in according with the Sunnah of the Prophet ﷺ, so that all these matters become righteous deeds and are stored up for us for what lies ahead, that is, for the hereafter. Likewise, for a person to become so occupied with worldly affairs that he becomes heedless of religion is a great foolishness. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, and do what benefits you first. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, and fear Allah and know that you will meet Him. O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, give glad tidings to the believers. O Prophet sallallahu alaihi wasallam, give glad tidings to the believers that whoever is a believer and performs righteous deeds, Allah will be pleased with him, and in the grave and the hereafter there will be nothing but comfort and ease for him. اگلی آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتے اور کہتے کہ میں فلاں پر احسان نہیں کروں گا، میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، میں لوگوں میں صلح نہیں کراؤں گا۔ پھر جب ان سے کہا جاتا کہ فلاں کی آپ مدد کریں، دو آدمی لڑ رہے ہیں، آپ اس میں صلح کی کوشش کریں، تو کہتے ہیں ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہم تو قسم کھا چکے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اس عمل سے منع کیا گیا کہ ایسا نہ کرو، اور اگر قسم کھا چکے ہو تو اپنی قسم توڑ دو، احسان کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیک کام کرو اور لوگوں میں صلح کراؤ، اور پھر اس قسم کا کفارہ دے دو، اور آئندہ ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ یہ قسم کھا لو کہ میں احسان نہیں کروں گا، پرہیزگاری اختیار نہیں کروں گا، فلاں نیک کام نہیں کروں گا، لوگوں میں صلح نہیں کراؤں گا، اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ مثلا اس نے قسم کھائی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کی مدد کبھی نہیں کروں گا، پھر وہ ضرورت مند ہو گیا، اسے مدد کی ضرورت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مدد کرنا یہ تو رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، ہم پر لازم بھی ہے، اور اس میں بھلائی ہے، اور واقعی ایسا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے اور قسم کا پھر کفارہ دے دے۔ دوسری بات یہ کہ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، تو بکثرت قسم کھانے سے منع فرمایا گیا۔ The context of revelation of the next verse is that some people would swear by Allah subhanahu wa ta'ala and say, I will not do a favor for such and such a person. I will not perform such and such a good deed. I will not reconcile people. Then, when they were told, you should help such and such a person, or two people are fighting, you should try to reconcile between them, they would say, what can we do? We are compelled. We have already taken oath by the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, in this verse, this practice was prohibited. It was taught that one should not do this. If we have already taken such an oath, then break the oath, do the favor, adopt piety, perform the good deed and reconcile between people, and then give expiation for the oath. In future, keep yourself away from making such oaths. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. And do not make the name of Allah a hindrance due to your oaths in doing good and adopting piety and reconciliation between the people. And Allah is all-hearing, all-knowing. Meaning, do not swear that you will not do a favor, will not adopt piety, will not perform such and such a good deed, or will not reconcile between people. Do not take such oaths. There is a hadith in Sahih Muslim in which the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that whoever takes an oath concerning something and then finds that what is better and more beneficial lies in doing the opposite, should do that better action and give the expiation for his oath. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. For example, if someone swears that I will never help such and such a relative, and then that relative becomes needy and requires assistance, and the person realizes that helping him is in fact a right that relatives have over us, and it is a good thing, then he should help him and give the expiation for his oath. Another point mentioned by the commentators is that when Allah subhanahu wa ta'ala says in this verse not to make his name a hindrance, an excuse because of oaths, then this indicates towards the prohibition of taking excessive oaths. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی اور اس قسم کا تعلق ماضی سے ہے اور حال سے ہے، مثلا اس نے کہا کہ کل میری فلاں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اللہ کی قسم، یا کہا کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، یا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میری فلاں سے دوستی نہیں ہے، اور اس معاملے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کفارہ تو نہیں ہوگا، مگر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ بڑا شدید ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، لیکن اس کے حافظے میں غلطی ہو جائے، مثلا کوئی کہے کہ کل فلاں سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس نے اپنے ذہن پہ بہت زور دیا، اس نے کہا نہیں ملا تھا، اور قسم بھی کھا لی کہ اللہ کی قسم میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. پھر بعد میں یاد آیا کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی،
وہ راستے میں مل تو گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ اس طرح کی قسم پر گرفت نہیں ہوگی۔ تو جو قسموں کا تعلق ماضی سے ہے یا حال سے ہے اور اس میں غلط بیانی سے کام لے لیا گیا، جان بوجھ کر لیا گیا، تو گناہگار ہوگا۔ اور وہ اپنے خیال میں سمجھ رہا ہے میں سچ بول رہا ہوں، بعد میں اسے یاد آیا کہ میں نے غلط بیان دے دیا، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ اور جن قسموں کا تعلق ہے مستقبل سے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا یا میں فلاں کام کروں گا، اور اس میں قسم کھا لی جائے، تو اگر اس کے خلاف کرے گا تو پھر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. And Allah will not hold you responsible due to oaths that are expressed unintentionally. However, He will seize you due to that which your hearts have intended. And Allah is most forgiving, most forbearing. The summary of what has been explained in this verse is that if a person takes an oath concerning something in the past or present, for example, he says, "By Allah, I did not meet such and such a person yesterday," or "By Allah, I bought this item for such and such a price," or "By Allah, I am not friends with such and such a person," while he is deliberately lying, there is no kafara, but the sin of deliberately taking a false oath is extremely severe. However, if a person genuinely believes that he is speaking truthfully but makes a mistake in his memory, for example, someone says, "You met such and such a person yesterday," and after thinking carefully he says, "No, I did not meet him," and even takes an oath that "By Allah, I did not meet him," but then later remembers that "I was mistaken. I did meet him, but I had forgotten," then this verse explains that he will not be held accountable for such an oath. Therefore, regarding oaths concerning the past or present, if someone deliberately lies, he will be sinful. But if he genuinely believes that he is speaking truthfully and later discovers that he gave an incorrect statement because he had forgotten or made a mistake, then there is no sin upon him. As for oaths concerning the future, such as "By Allah, I will do such a thing," or "By Allah, I will not do such a thing," if he takes an oath and then acts contrary to it, he must give kafara. کفارہ کیا ہے؟ 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں قسم کا کفارہ بیان ہوا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے اور سورہ مائدہ کا 12واں رکوع ہے اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ فکفارتہ، تو قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس کا اوسط کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دینا ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، مثلا صبح اور شام کا کھانا۔ جن 10 مسکینوں کو صبح کھلایا انہی 10 مسکینوں کو شام کو کھلائے۔ ہم اپنے گھر والوں کو کبھی بہت اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں، کبھی بالکل ادنا کھلاتے ہیں، اور کبھی مناسب کھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو اوسط، درمیانہ، مناسب کھانا کھلاتے ہو، ایسا کھانا 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کھلاؤ، اور اس سے مراد ہے صبح و شام کھلاؤ، دن میں 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح اس کے بدلے میں صدقہ فطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، یعنی 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانے کے بجائے 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو، جس طرح صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس طرح دے دے، یا اس کی رقم دے دے۔ مثلا 2016 میں پاکستان میں صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے تقریباً 100 روپے بنتی ہے، تو ایک مسکین کو 100 روپے دے تو 10 مسکینوں میں 1000 روپے اس طرح تقسیم کر دے۔
औ किस्वतुहुम, या उन्हें कपड़े दे। तो यहाँ मुराद औसत दर्जे के कपड़े मुराद हैं जिनसे अक्सर बदन ढक सके, यानी मसलन शलवार और कमीज का कपड़ा दे दे, और ये 10 मिस्कीनों को देना है। औ तहरीर रक़बा, या कसम का कफारा ये है कि एक गुलाम को आजाद कर दे। Now what is the kafara for breaking an oath? The expiation for an oath is mentioned in the second ruku of the 7th juz in Surah Al-Ma'idah verse 89. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. So, the expiation for such an oath is to feed 10 destitute people with normal food which you feed your family. أو كسوتهم, or to give clothing to them. أو تحرير رقبة, or to free a slave. Any one of these three may be done. As for feeding the 10 needy people, this means feeding them 2 meals. For example, a morning meal and an evening meal. The same 10 needy people who are fed in the morning are fed again in the evening. Sometimes we feed our families very fine food, sometimes very basic food, and sometimes food of an average standard. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala says, مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ, normal food which you feed your family. So feed 10 poor and needy people with food of an average standard, 2 meals in the day, morning and evening. Similarly, instead of providing the food, the amount of sadqatul fitr may also be given. That is, instead of feeding 10 needy people, you can give 10 people the amount of sadqatul fitr, which is approximately £5 currently. Therefore, someone who breaks an oath can give each person £5 of sadaqatul fitr, which is £50 in total for 10 needy people. Alternatively, one may give them clothing. Here, clothing on average standard is intended. Clothing sufficient to cover most of the body, and this should be given to 10 needy people. Or one can free a slave. और कोई इतना गरीब है कि तीनों में से कोई काम करने की ताकत नहीं, तो उसके लिए फिर इजाजत है फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम, तो जो इनमें से कुछ ना पाए तो 3 रोजे रखे, 3 दिन के रोजे रखे। रोजे से कफारा जब ही अदा हो सकता है जबकि खाना, कपड़ा देना और गुलाम आजाद करने की कुदरत ना हो, और यह भी जरूरी है कि ये 3 रोजे मुसलसल रखने हैं। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, जब तुम कसमें खा लो तो ये इन कसमों का कफारा है, यानी जब कसमें खाकर तोड़ दो तो फिर इनका ये कफारा है। वहफ़ज़ू अयमानकुम, और अपनी कसमों की हिफाजत करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, इसी तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें बयान फरमाता है कि तुम शुक्र करो। यहाँ कसम के कफारे में जो गलती होती है वो ये होती है कि आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि कसम का कफारा है 3 रोजे रखना, लेकिन अभी आपने समात किया कि 3 रोजे तो वो रख सकता है कि जिसे खाना खिलाने की, लिबास देने की या गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो, और जिसे इन तीनों में से कोई काम करने की ताकत है। मसलन 1000 रुपए वो 10 मिस्कीनों में, गरीबों में तकसीम कर सकता है, 100 रुपए सदका फितर की रकम दे सकता है, तो फिर उसे रोजा रखने की इजाजत नहीं। हाँ, इतनी भी ताकत नहीं है तो कसम के कफारे में 3 रोजे उसे मुसलसल रखने हैं। If someone is so poor that he does not have the ability to perform any of these 3 things, then permission is given for him to fast. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. So whosoever does not find the resources of expiation, then he should fast for 3 days. Kafara can only be fulfilled through fasting when a person does not have the ability to provide food or clothing to needy people or free a slave. It is also necessary that these 3 fasts be consecutive. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. This is expiation for your oaths when you express them. Meaning when you take an oath and then break them, then this is its expiation. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Fulfill your oaths
Thus Allah states His verses for you so that you may be grateful. There is a common misunderstanding regarding the kafara of an oath. Generally, people think that the kafara for an oath is to fast for 3 days. But you have just heard that the 3 fasts are only for the people who do not have the ability to do the 3 things which have been mentioned above, which is feeding people, providing clothing, or freeing a slave. If a person has the ability to perform any one of these 3, for example, if he has even £50 to distribute to 10 people as sadaqatul fitr, then he has to give this wealth and he is not permitted to fast as expiation for the oath. If he does not have the ability to do any of these things, then he must fast for 3 consecutive days as kafara for the oath. बड़ी उम्र के अफराद जो बुजुर्ग हैं उनको हमने देखा कि उनके सामने कसम खा ली जाए तो वो नाराज हो जाते हैं और उनका ये अमल बिल्कुल सही है। बच्चों को कसम खाने से रोकना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर सच्ची कसम भी कसरत से खाता है तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस तरह अल्लाह के नाम की हैबत से लोगों के दिल महरूम हो जाते हैं। और दूसरा ये कि कसरत से कसम खाने की वजह से फिर वो झूठी कसम में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह कारोबारी तौर पर भी जब आप बिजनेस कर रहे हैं और कोई आपसे कहे कि कसम खा के आप ये बात करें, बेहतर ये कि कसम से इज्तिनाब करें और वो कहे कि आपको मैंने कह दिया, अगर आपको मेरी बात पे यकीन आता है तो आप ये चीज खरीद लें। बाकी मैं कसम से अपने आप को बचाता हूं कि बुजुर्गों ने हमें सच्ची कसम की कसरत से भी मना फरमाया है कि बार बार कसमें ना खाओ, और खास तौर पर कारोबार के लिए, माल बिकवाने के लिए कसम खाना ये मुनासिब बात नहीं है। और झूठी कसम खाना, तौबा तौबा, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को दीन की सही समझ अता फरमाए। We have seen elderly people become upset when someone takes an oath in their presence, and their reaction is entirely correct. Children should be prevented from taking oaths frequently, because even if a person takes truthful oaths frequently, it is not appropriate. This is because through excessive swearing of oaths, people's hearts become deprived of the reverence of the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, frequently taking oaths can eventually lead a person to fall into false oaths. Likewise, in business dealings, when you are conducting business and someone asks you to swear before making a statement, it is better to avoid swearing an oath. You can just say, I have told you what I have told you. If you believe what I am saying, then purchase this item. As for myself, I will refrain from swearing an oath. Our elders have instructed us to refrain from frequently taking even truthful oaths. In particular, taking oaths in order to sell merchandise in business is not appropriate. And as for taking a false oath, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us, this is a very serious sin. May Allah subhanahu wa ta'ala grant everyone a correct understanding of the religion. Ameen.